مچھلی پانی میں پیدا ہوتی ہے، اس لیے اسے بالکل بھی معلوم نہیں کہ پانی میں رہنا ڈوب کر مرنے کا باعث ہے۔ جنات آگ سے بنائے گئے ہیں، اس لیے انہیں بھی معلوم نہیں کہ آگ جسم کو جلا دیتی ہے۔ کیڑے مکوڑے زیر زمین رہتے ہیں، وہ بھی بے خبر ہیں کہ انسان زیر زمین کیوں جاتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم برائی کے ماحول میں پلتے بڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہی نہیں ہو پاتا کہ اچھائی کا مطلب کیا ہے اور اچھائی کی سفارشات کیا ہوتی ہیں۔ آج کل زیادہ تر بچوں کی پرورش ٹیلی ویژن اور بے لگام موبائل فون کے سامنے ہو رہی ہے۔ آپ نے یقیناً محسوس کیا ہوگا کہ جب ابتدا میں ہم نے ڈرامے دیکھنا شروع کیے تھے تب ہمیں بیوی بہنوں اور بیٹیوں کی موجودگی کی وجہ سے ڈرامے کے کئی مراحل پر ناگواری محسوس ہوتی تھی، لیکن آج کسی صابن کے اشتہار میں جب آنکھوں کے عین سامنے ایک نیم برہنہ خاتون کو نہاتے ہوئے جسم پر صابن لگاتے دکھایا جاتا ہے تو ہمارے جسم میں ایک ہلکی سی جنبش بھی پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ گندے جوڑ کے اشرات کی طرح غلیظ پانی میں رہ کر ہم پاکیزگی کے اعتبار بھول چکے ہیں۔ آج فلمی انداز کے نیم برہنہ لباس جب ہم اپنی معصوم بچیوں کو پہناتے ہیں تو در حقیقت ہم اس ناری ماحول کی طرف انہیں لے کے جا رہے ہوتے ہیں جو جسم کو جلا دیتا ہے۔ یونیورسٹی میں لڑکیوں کا لڑکوں کے ساتھ مل بیٹھنا اب والدین کو بھی برا نہیں لگتا، کیونکہ ہم مینڈک کی طرح گندے پانی میں خود کو ڈالتے جا رہے ہیں۔ تہذیب جو کسی مذہب اور خطے کا لباس ہوتی ہے اسے ہم تاریخ کی کتابوں میں بند کرتے جا رہے ہیں۔ ٹیلی ویژن کی سکرین سے لے کر شادی بیاہ اور منگنی کی تقاریب تک ہم جس ماحول کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ ماحول کل تک ہمارے آباء و اجداد کے سامنے حد درجہ قابل نفرت تھا۔ اپنے آپ کو دیکھو اور اپنی آنے والی نسلوں کو بچاؤ اس آگ سے جس نے سب کچھ جلا کر راکھ کر دینا ہے۔ شرم و حیا جو مسلمان کے لیے کئی برائیوں کے خلاف ایک ڈھال کی حیثیت رکھتی ہے، کہیں ہم یہ ڈھال پھینک تو نہیں بیٹھے؟ کہیں ہم وہ بیج تو نہیں بو رہے جس کی جڑیں کل کو ہماری عمارت ہی اکھاڑ پھینکیں گی؟